آئیے اب ہم توحید کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے علماء نے اس ٹاپک کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے: توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ۔ اور ہم شروع کرتے ہیں توحید الربوبیہ سے۔ سمپل بات ہے کہ ربوبیہ لفظ کہاں سے آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، سبھی تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، ماننا کہ اللہ ہی رب ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ تینوں پوائنٹس بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے دیں اس بات پر۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے، خالق۔ جیسے سورہ زمر میں ہے، سورہ 39 آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی تو بنانے والا ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ اور صرف بنانے والا نہیں، بنانے کے بعد مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں، آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کو کس نے بنایا؟ ایک کمپنی نے بنایا، ایک فیکٹری میں بنایا گیا، اسے ایک کمپنی نے مینوفیکچر کرایا، پھر اس کے بعد اس کمپنی نے اسے بیچ دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل آپ نے خریدا، اور بعض لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ موبائل کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، لگے رہتے ہیں موبائل پر۔ اب ذرا بتاؤ کہ اگر وہ موبائل بیچارہ رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی اس موبائل کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ بنائے انہوں نے، مالک وہ لوگ نہیں ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی مدبر ہے۔ مدبر یعنی چلانے والا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ سورہ 32 آیت نمبر 5 میں ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی پلاننگ، تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو اللہ ہی خالق، بنانے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی مدبر، اللہ ہی چلانے والا، اور آسمان و زمین میں ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے یہ مانو، تو یہ ساری معنی اس میں شامل ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کوئی خیر چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مطلب اللہ اکیلا ہے جو ساری نعمتوں کا دینے والا ہے، وہی ہے جو نعمتوں کو دیتا ہے، اور وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہی ہے جو مشکلوں کو بھی بھیجتا ہے، آزمائشوں کو بھی بھیجتا ہے، اور اگر وہ کسی کی مشکل دور کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس مشکل کو پھر بھی جاری رکھے گا۔ اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو مبتلا کر سکتا ہے، اللہ یہ جو ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اے فلاں کرم کیجئے یا اے فلاں مدد کیجئے، جب ہر چیز کنٹرول کرنے والا اللہ ہے؟ تو میرے بھائی میری بہنیں اس بات کو سمجھتے ہیں، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہے کنٹرولر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نعمتیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں آزمائشیں دینا، اللہ ہی ہے زندگی دینے والا، اللہ ہی ہے موت دینے والا، اللہ ہی ہے بیماری دینے والا، اللہ ہی ہے شفا دینے والا، اللہ ہی ہے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے اولاد دینے والا، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ توحید اور ربوبیہ کو مان رہے ہو، اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین میں ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے پر صرف اللہ کا کنٹرول ہے، تو یہ توحید اور ربوبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل غیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ جب رب اللہ ہے، میں کسی اور کو اپنا رب کیسے بناؤں؟ اب آئیے کچھ کامن سینس سے دلائل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے اور گاڈز ہوتے، فساد ہو جاتا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ایک گاڑی میں 2 ڈرائیورز ہو جائیں تو وہ گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ ایک ڈرائیور چاہے گا کہ رائٹ جائیں، دوسرا چاہے گا کہ لیفٹ جائیں، ایک چاہے گا کہ سیدھا جائیں، ایک دوسرا چاہے گا رک جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، وہ گاڑی میں فساد ہو جائے گا۔ تو قرآن میں یہ دیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے لفسدتا، یقیناً فساد ہو جاتا۔ آپ سوچئے
کیا کامن سینس میں بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ہم یہ آسمان و زمین کے سسٹم کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین میں ایک ہی کا کنٹرول ہے؟ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں لیا، وما کان معہ من الہ، نہ اس کے علاوہ کوئی گاڈ یا معبود ہے آسمان و زمین میں۔ اذن اگر ایسا ہوتا، امپاسبل ہے لیکن اگر ہوتا، مطلب جو امپاسبل چیز ہے اگر وہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا اللہ کو پتا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا۔ ہر معبود اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا۔ کوئی کہتا میں نے سورج کو بنایا، کوئی کہتا میں نے چاند کو بنایا، کوئی کہتا میں نے زمین کو بنایا، کوئی کہتا میں نے بادلوں کو بنایا، کوئی کہتا میں نے بارش کو بنایا، کوئی کہتا میں نے پیڑ پودوں کو بنایا، کوئی کہتا میں نے دریاؤں کو بنایا۔ ہر چیز لے کر ہر کوئی الگ ہو جاتا، پھر انسان کا کیا ہوتا؟ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے، مطلب ایک گاڈ، ایک معبود، ایک بھگوان ہو سکتا ہے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے یہ ساری چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں گڑتے ہیں۔ تیسری دلیل سورہ یوسف کی آیت، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے وقت ان سے کہا، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے معبود، بہت سارے گاڈز آپس میں اختلاف رکھنے والے کہ یہ بیٹر ہے، ام اللہ واحد القہار، یا ایک اللہ زبردست طاقت والا، کیا یہ بیٹر ہے؟ آپ ذرا سوچو کون سی چیز آپ کو بہتر لگتی ہے؟ اور انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی جینیس بننے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بہت بڑے ودوان کوئی بات سمجھ میں آئے گی، یہ بہت سمپل سی بات ہے، کوئی بھی انسان صاف دل سے سوچے اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ آسمان و زمین میں ایکچولی ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، چاہے کوئی بھی دھرم کا انسان ہے، چاہے کوئی بھی کنٹری سے ہے، چاہے بھی کوئی بھی رنگ اور نسل کا ہو، سب کے سب کا مالک ایک ہی ہے۔ آج کے انسان کا لیکن ایک اور پرابلم ہے، آج کا انسان یہ کہتا ہے ہم ہیں کرنے والے، ہم ہیں ایروپلین میں اڑ رہے ہیں، ہم ہیں جو راکٹ میں اڑ رہے ہیں، ہم ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم ہو، اپنے آپ کو بنا سکتے ہو؟ کیا خود سے دنیا میں تم آ گئے تھے؟ کیا تم اپنے اندر طاقت پیدا کر سکتے ہو؟ اگر بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تم اسے روک سکتے ہو؟ لاک ڈاؤن میں چلے آتے ہو؟ تم بیمار ہو جاؤ تو کیا تم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ مرتے ہوئے انسان کو روک سکتے ہو؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ ہمارے اندر طاقت کہاں سے آتی ہے، ہمارا وجود کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہاتھوں کو کیا ہم نے بنایا؟ ہم نے ڈیزائن کیا تھا؟ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے ہاتھ دے، 5 انگلیاں چاہیے، ایسی ڈیزائن چاہیے؟ یہ کیا ہم نے بنایا تھا؟ حقیقت یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے۔ اسی وجہ سے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے سورہ صافات میں، سورہ 37 آیت نمبر 96، کہ واللہ خلقکم، اللہ یہ جس نے تمہیں بنایا، وما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جو تم کر رہے ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے ہے؟ وما تعملون، یہ جو تم کر رہے ہو یہ حقیقت میں اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا کریشن ہے۔ اللہ انسان کو اجازت دیتا ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے انسان کو اجازت دیا ہے کہ تم چاہے تو نیک کام کرو، چاہے تو غلط کرو، لیکن حقیقت میں ہمارے اندر وہ طاقت آ نہیں سکتی سوائے جب تک اللہ ہمیں نہ دے دے۔ یہ جو ساری باتیں ہم نے اب تک کی اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، کیا آپ یہ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں؟ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آئیے اب آپ کا کچھ امتحان ہو جائے۔ میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا، کچھ امیجز یہاں بتاؤں گا، آپ کو بتانا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ یہ سب کیا توحید ہے یا شرک ہے۔ پہلی امیج آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، گھوڑے کی نال۔ یہ جو گھوڑے کی نال ہے اس کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اپنے دروازے کے اوپر اگر لگا دو تو نعمتیں آئے گی، پریشانیاں ٹل جائے گی، اچھی چیزیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یا ایسا ہے کہ 99% اللہ کے ہاتھ میں، 1% تھوڑا گھوڑے کے نال کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 100% اللہ کے ہاتھ میں، اگر آپ 1% بھی دے رہے ہو تو آپ فیل ہو گئے سبجیکٹ میں۔ دوسرا سوال، یہ فینگ شوئی کی گھنٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں نعمتیں آتی ہے، گھر میں اچھی پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے، لیکن ہر چیز کا کنٹرولر، ہم سب کا مالک اللہ ہے، جسے عربک میں ہم اللہ کہتے ہیں۔ مالک تو ایک ہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، گھنٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نال کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کڑے کی فوٹو دیکھیے، اس کڑے کی ایڈ میں یہ لکھا ہے کہ کاپر کڑا فار گڈ لک، لیکن گڈ اینڈ بیڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کڑے کے ہاتھ میں
اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آج میرا لکی ڈے ہے، لیکن لکی اور ان لکی کوئی دن نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ویڈنسڈے لکی دن ہے، اور بعض مسلمانوں میں بھی یہ دیکھا گیا بولے شوال کا مہینہ نوست کا مہینہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی لکی ڈے نہیں ہوتا، کوئی ان لکی ڈے نہیں ہوتا، کوئی لکی مہینہ نہیں ہوتا، کوئی ان لکی مہینہ نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کس کا منہ دیکھ لیا صبح صبح پورا دن خراب ہو گیا. کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہ دن خراب ہوتا ہے اور حقیقت میں نہ دن اچھا ہوتا ہے. اچھا برا ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کو ہم اپنے لیے اچھا برا سمجھتے ہیں ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کسی اپاہج کو دیکھ لیے، کسی نابینا کو دیکھ لیے، کسی مجرم کو دیکھ لیے، بولے ابھی تو پورا دن خراب ہو جائے گا. حقیقت میں کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن خراب نہیں ہوتا. یہ سٹونز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اگر ہو اور آپ کے پیدائشی تاریخ سے میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کا زندگی پہ اثر آتا ہے. ایسا ہے؟ اگر آپ مانتے ہو کہ ایسا ہے، اس پتھر میں طاقت ہے، تو میں کہتا ہوں کتنی طاقت ہے؟ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے پتھر کی مرضی؟ پتھر کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے اچھا پتھر کون سا ہے آپ کو پتا ہے؟ سب سے اچھا پتھر حجر اسود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کا پتھر ہے. اور اسی پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے. انہوں نے کہا اے حجر، مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، چوم رہا ہوں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا. تو کسی پتھر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نعمت دے یا پریشانی دے. اور اگلا سوال، جب مریض بہت برے حال میں پہنچ جاتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں ارے ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں، ابھی ہاسپٹل نہیں، ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ حقیقت میں یہ بات غلط ہے، کیونکہ شروع میں کون بچانے والا تھا؟ اس بات میں یہ معنی پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب بچانے والے تھے، پہلے تو ہاسپٹل تھا بچانے والا، اب کوئی نہیں رہا، ابھی اوپر والا بچا سکتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر دوا دے گا، لیکن دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو دوا کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ شفا دینا چاہتا ہے. بہت سے لوگ دوا کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت دوا لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. دوا لینا ہے کیونکہ وہ ذریعہ ہے، وہ شریعت ہے، لیکن ٹھیک کرنے والا اللہ ہے. اگلا سوال، 13 نمبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوچو کہ اگر کسی کا گھر 13ویں مالے پر ہے اور یا اگر اسے گفٹ مل جائے 13ویں مالے پہ گھر آپ کو دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں، یہ ممبئی کے ایک 5 سٹار ہوٹل کی لفٹ کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 مالے کے بعد 14واں مالہ آ رہا ہے، 13واں مالہ ہی غائب ہے. وہاں 13واں مالہ ہے ہی نہیں، کیونکہ گیسٹ کو، مہمانوں کو 13ویں مالے پر رہنے میں پرابلم ہوتا ہے. اور بعض ایئر لائنز میں دکھا گیا ہے، جیسے کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ 12ویں رو کے بعد 14واں رو یعنی 13 نمبر کا رو ہی غائب ہے. اس چیز کو چھپانے کے لیے بعض ایئر لائنز ایسا بھی کرتے ہیں، 12 کے بعد 15 لاتے ہیں تاکہ 13 خالی غائب کریں گے تو پکڑے جائیں گے. دکھائی دیتا ہے، ایسی فوٹو آ جائے گی تو 13 14 دونوں غائب کر دیتے ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے 13 کو غائب کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو 13ویں رو میں سیٹ مل گئی اور اسے محسوس ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں یہ سارے بلیفز لوگوں میں ہے، حالانکہ 13 نمبر میں کچھ نہیں ہے. سب چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. 13ویں نمبر میں تو نہیں ہے. 786 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور 786 کے بارے میں تو مشہور ہے، لوگ اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ میں لگاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، لیکن 786 میں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 786 نمبر نہیں یوز کیا. یہ جو ٹوٹل کے ذریعے لایا گیا وہ سسٹم بھی اسلامکلی ثابت نہیں ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن نمبر کی بات کر رہے ہیں تو اس نمبر میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور آپ کیا کہیں گے کالی بلی کے بارے میں؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 107 میں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے نعمت رکھی ہے، وہ نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی کہاں سے روکے گی؟ ایک بار ایسا ہوا کہ میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز ہوتی ہے جو نشانی ہوتی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. کالی بلی نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. میں نے کہا کہ کالی بلی کیسے نشانی ہو سکتی؟ ہاں، اگر شیر راستہ کاٹ گیا تو یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے،
کہ شیر راستہ کاٹ گیا آپ کا تو پرابلم آنے والا، آ گیا پرابلم، بھاگو جان بچاؤ اپنی. لیکن بیچاری کالی بلی کیا پرابلم دے گی؟ وہ تو خود اپنے اوپر نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، وہ تو معمولی سی ایک اللہ کی مخلوق ہے. اگلا سوال، ستارے گردش میں ہے، ستاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ ستارے تو خود اپنی روشنی ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے، ہر سال ایسے بہت سارے ستارے ہیں جو ہم سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کی روشنی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے گی. کیوں؟ کیونکہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، جو پوری کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے. جب وہ پھیل رہی ہے، وہ ستارے اتنے دور ہو جا رہے ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، کئی سالوں تک نہیں پہنچ پائے گی. وہ ستارے ہمارے ساتھ کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا ہوتا ہے اس میں کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ تختی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، کہتے ہیں برکت آئے گی، پریشانی سے بچیں گے. لیکن حقیقت میں اس تختی کے ہاتھ میں اگر آپ ہے مانتے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہاں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ میں تو ہے. بعض لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں، اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ تعویذ یہاں اتار کے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں راستے میں کچھ ہو جائے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علقا تمیمتا فقد اشرکا، جس نے تعویذ یا تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن والا تعویذ لٹکا سکتے ہو، باقی تعویذ نہیں لٹکانا. حقیقت میں یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس میں مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، سب کو شامل کرتے ہوئے کہہ دیا فقد اشرکا، اس نے تو شرک کر دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکا لیتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اس کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ ہے مجھے بچانے والا، یہ ہے مصیبت ٹالنے والا، ایک غیبی طاقت ہے اس کے اندر. لیکن یہ سب چیز کرنے والا تو اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ توحید الربوبیہ سمجھ چکے ہیں.